کے معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج پروگرام میں ہم اس دل خراش واقعے کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ اب سے کچھ روز قبل پیش آیا، اور یہ جس علاقے میں پیش آیا وہ علاقہ کیا ہے، وہاں پر زمینی حقائق کیا ہیں، وہ بتانے سے پہلے یہ زیادتی کا معاملہ ہے اور اجتماعی زیادتی کا معاملہ ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہو اور وہ رپورٹ ہوا ہو اور پھر اس کو کنڈیم کیا گیا ہو۔ اتنا طویل عرصہ جتنا بھی ہوا ہے جب سے میں پروگرام کرتا چلا آ رہا ہوں، میں نے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں جا کر، مختلف صوبوں میں جا کر اس طرح کے واقعات کے اوپر پروگرامز کیے ہیں۔ اب سے کچھ ہی دن پہلے اسی طرح کا ایک واقعہ تھا جو کہ سن 2014 میں مانسیرا میں ہوا تھا۔ اس کی بات ہو رہی تھی اپنی ٹیم کے ساتھ، اور میں تفصیل بتا رہا تھا کہ وہ واقعہ کب ہوا، کیسے ہوا، اس میں جو ملزمان تھے وہ کون تھے، اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں، پھر ان کو گرفتار بھی کیا گیا، وہ ہم نے پروگرام بھی نشر کیا، اور یہ ایک طویل فہرست ہے کہ وہ علاقہ کے پی کے کا تھا جہاں پر وہ واقعہ ہوا۔ پھر اسی طرح ہم نے کراچی میں، سندھ میں اس طرح کی چیزوں کو کور کیا، پھر پنجاب میں مختلف علاقوں میں، مختلف اضلاع میں ہم نے جا کر اسی ایشو کو لے کر ہم نے پروگرامز کیے۔ ایک قصور کا واقعہ جس پر ہم سب جانتے ہیں کہ جو اس میں ذمہ دار قصوروار تھا شخص، اس کو بعد میں پھر پھانسی بھی دی گئی، اور معصوم چھوٹی بچی تھی کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ اور شہر قصور کا بھی یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ ہماری سوسائٹی میں، ہم اپنی سوسائٹی کی یہ بات کر رہے ہیں نا، سوسائٹی کا بار بار نام دیا گیا کہ جی ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ایک بدقسمت پہلو یہ بھی ہے کہ جب کوئی واقعہ اس طرح کا ہوتا ہے تو اس کے ہونے کے بعد میڈیا پہ بھی اس پر بات ہوتی ہے، میڈیا پہ اس کو لے کر پراپر کوریج دی جاتی ہے، اس پہ پروگرامز نشر کیے جاتے ہیں، اس پہ رپورٹس تیار کی جاتی ہیں، رپورٹرز کو کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے اور بھی کہیں پہ کوئی واقعات ہوں تو آپ ان واقعات کے حوالے سے رپورٹ کیجئے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 10-15 روز یہ چیزیں رپورٹ ہوتی رہتی ہیں، یہ معاملات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بالکل ہر طرف خاموشی ہو جاتی ہے، سب بھول جاتے ہیں، دوبارہ اس پر نہ تو کوئی بحث ہوتی ہے، نہ ہی اس پہ کوئی پروگرام نشر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اس پورے کانٹیکس میں یہاں پر کراچی والے معاملے کی بھی مثال دینا چاہوں گا کہ جی ابھی کچھ دن پہلے جب ہم نے پروگرامز کیے تھے تو ان میں بھی ہم نے کراچی کی بات کی۔ جی ہر سال اگست کے مہینے میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو کراچی کی بات ہوتی ہے، گندگی ہے، نالے صاف نہیں ہوئے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، حد 2 مہینے بات ہوتی ہے، پھر سب بھول جاتے ہیں، اگلے سال پھر وہی موضوع ڈسکس کرنا پڑتا ہے۔ اور ابھی یہ آپ کو تفصیل بتاتے ہوئے میرے ذہن میں اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی آیا جو سن 2012 سن 2013 کا تھا، لاہور کا تھا۔ وہاں بھی ایک معصوم بچی کو گھر سے باہر نکلے اغوا کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ پھر زیادتی ہوئی تھی، پھر پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج بھی ہوا تھا۔ تو کتنے ایسے واقعات ہیں جو کہ میں کوٹ کر سکتا ہوں، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ کب تک اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے، ہم ان پر بات کرتے رہیں گے، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے، سوچیں گے اب سب ٹھیک ہو جائے گا، دوبارہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی، پولیس اپنا کام کرے گی، ہم اپنی جو گلی محلے میں جو ہماری ذمہ داری ہے کمیونٹی پولیسنگ کی جو ہے ہم اس کو بھی نبھائیں گے، اور ہمارے معاشرے میں اب سدھار آئے گا۔ ہم لوگوں کو اویئر بھی کرتے ہیں، ہم اس معاملے کو لے کر مختلف ایکسپرٹ سے بھی بات کرتے ہیں کہ کس طرح جو اس سوچ کے مالک لوگ ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے اور اس طرح کے واقعات کو بلاک کیا جائے، لیکن یہ ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہوا جس میں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے ساتھ ان کے 2 بچے تھے، اور ان دونوں بچوں کی موجودگی میں ان کے سامنے ایک ڈکیتی کی بظاہر واردات تھی، لیکن پھر اس کے بعد اجتماعی زیادتی ہوئی۔ یہ ایک ایسی جگہ پہ ہوئی کہ جہاں پر کوئی بھی عام روٹین میں وہاں سے گزرتے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں پر اس طرح کا کوئی خدا نخواستہ واقعہ ہوگا۔ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پہ اس علاقے کے ویژولز بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر یہ واقعہ ہوا، آپ اس گاڑی کے بھی ویژولز دیکھ رہے ہیں جہاں پر یہ واقعہ ہوا۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے پہ اس طرح کا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا، کوئی ڈکیتی وغیرہ کی واردات ہوئی ہو تو وہ رپورٹ ہوتی رہی ہے، لیکن اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ وہاں پر موٹر وے پولیس کی باقاعدہ پیٹرولنگ ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کا افتتاح کورونا کے پچھلے 5 ماہ میں مارچ کے مہینے میں اس کا افتتاح ہوا، اور اس سڑک کو 2 مرتبہ لاہور سے سیالکوٹ تک مجھے اس پہ ٹریول کرنے کا اتفاق ہوا، اور وہ بھی جاتے ہوئے، کیونکہ جاتے ہوئے دن کا وقت تھا، واپسی کے وقت چونکہ اندھیرا تھا، تو جاتے ہوئے میں بذات خود کہ جو کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آبزرو کروں، دیکھوں دائیں بائیں کیا معاملات ہیں اور وہ جگہ کیسی ہے۔
تو میں خود بھی اس سڑک پر رات کی تاریکی میں واپس لاہور آنے کے لیے اس رستے کا چناؤ نہیں کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ میں جی ٹی روڈ کے رستے سے جاؤں. لیکن یہ وہ پیچ ہے کہ جہاں پر باقاعدہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کا آغاز ہوتا ہے. ایک ٹول پلازا ہے, اس کو آپ کراس کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ سیدھا آل دا وے سیالکوٹ کے لیے اپنی منزل کی طرف آپ رواں دواں ہوتے ہیں. یہ اس سے پہلے کی جگہ ہے, اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر دن میں تو مجھے وہاں پر وہ جگہ سیکیور لگی, رات کے وقت مجھے اس جگہ کے بارے میں ایک آدھ مرتبہ ذہن میں آیا, سکس سینس نے کہا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو میں نے ہمیشہ آبزرو کی اس پورے روٹ پہ, کیونکہ یہ وہ روٹ ہے کہ جب آپ لاہور سے رنگ روڈ سے محمود بوٹی کے پاس سے آپ یہ سڑک پہ آپ جاتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, اور پھر کالا شاہ کاکو کے لیے آپ کو رستہ ملتا ہے, تو اس رستے کو اختیار کرنے سے پہلے ہی کالا شاہ کاکو کا آپ رستہ پکڑتے ہیں اور وہاں سے پھر آپ دوبارہ جی ٹی روڈ پر آ جاتے ہیں. تو اس سے پہلے یہ جگہ ہے جو کہ جاتے ہوئے بائیں جانب آتی ہے, وہاں پر گھنا جنگل بھی ہے. اور میں نے ہر مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر کوئی نہ پنجاب پولیس کیوں کی گاڑی نظر آتی ہے, نہ پنجاب پولیس کیوں کی پیٹرولنگ ہے, نہ وہاں پہ کوئی موٹر وے پولیس کی پیٹرولنگ ہے. حتیٰ کہ موٹر وے پولیس کی پیٹرولنگ آل دا وے اگر آپ سیالکوٹ تک بھی چلے جائیں تو آپ کو وہاں پر موٹر وے پولیس کی یا پنجاب پولیس کی کوئی پیٹرولنگ نظر نہیں آتی ہے, اور یہ ان مینڈ ایریا ہے. اور جب بھی یہاں سے گزرا تو میں نے یہی سوچا کہ یہ آپس کا کوئی ان کا جھگڑا ہے جو کہ ریزالو نہیں کر پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے اب تک یہاں پہ پیٹرولنگ نہیں ہو رہی ہے. ہاں البتہ جب آپ کراس کر لیتے ہیں یہ ٹول پلازا واپس لاہور آتے ہوئے, تو وہاں پہ پولیس کا ناکہ ضرور ہے. نہ صرف پولیس کا ناکہ بلکہ وہاں پہ کچھ اور بھی دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو میں نے دیکھا ہے وہاں پر ناکہ لگا کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور لوگوں کو وہاں پر روک کے پوچھا بھی جاتا ہے کہاں جا رہے ہو, کہاں نہیں جا رہے ہو. کہیں پہ کسی کو موقع ملے تو ان کو تنگ بھی زیادہ کیا جاتا ہے. اور میں نے وہاں پر آج دن میں مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ رپورٹنگ ہو رہی تھی, تو میں نے ایک ٹیلی ویژن چینل کی رپورٹ پہ ایک وہاں سے گزرتے ہوئے شخص کو, جو وہاں سے گزر کے معاملے کی تفصیل جاننے کے لیے کوئی بزرگ تھے وہ کھڑے ہوئے, تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جی وہاں پر اس طرح سے جب ہم ناکے پہ پہنچتے ہیں تو پولیس بے جا تنگ کرتی ہے. اس معاملے کو اب ٹیک اپ کیا گیا ایٹ دا ہائیسٹ پاسبل لیول, اور یقیناً اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن کب تک مذمت ہوتی رہے گی اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے, ہمیں اب ان کی روک تھام کے لیے کچھ کرنا ہے. اینڈ انف از انف, اینڈ آئی مین اٹ, انف از انف. کتنا اور مزید ہم انتظار کریں گے؟ کیوں نہیں ہم ان میجرز کو اختیار کرتے کہ جن کو اختیار کرنے کے بعد اس طرح کے واقعات کو بلاک کیا جا سکے, اور ایک ایسی مثال قائم ہو کہ آئندہ کبھی کوئی اس کے بارے میں کرنا تو بہت دور کی بات, سوچے تک نہیں. آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے ڈسکشن کریں گے. ڈسکشن کے لیے جی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر صداقت علی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, گزشتہ 40 سال سے خدمت کر رہے ہیں, لوگوں کی ریہیبلیٹیشن میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ تشریف لائے. ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے معروف سماجی کارکن ہیں فرزانہ باری صاحبہ. فرزانہ باری صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دا شو ٹونائٹ. سب سے پہلے فرزانہ باری صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. ایک واقعہ ہوا ہے, آپ نے ابتدا میں یہ تفصیل سن لی جو میں نے بتائی کہ کہاں پر ہوا, اور رات کی تاریکی تھی کہ جب یہ واقعہ ہوا, اور پھر اس کے بعد جو ہم نے اسٹیٹمنٹس دیکھی اس سے اور زیادہ دکھ ہوا ہے لوگوں کو کہ پولیس سینئر پولیس آفیشلز کی طرف سے کس قسم کے ریمارکس دیے جا رہے تھے. آپ اس واقعے میں سب سے پہلے اپنی رائے کا اظہار کیجیے. جی فرزانہ باری صاحبہ, اب تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی جی فرزانہ باری صاحبہ سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر ایک افسوسناک واقعہ ہے, اور جس کی جتنی جیسے کہ میں نے کہا کہ مذمت کی جائے کم ہے. آپ کی کیا رائے؟ اس میں تو کوئی شبے والی بات ہی نہیں ہے. بہت ہی وحشتناک واقعہ ہے. جب اس کی پہلی رپورٹنگ شروع ہوئی ہے تو میں اس وقت کھانا کھانے لگا تھا, لیکن یہ جب آنا شروع ہوا, اس کے بارے میں تفصیل آنی شروع ہوئی, ٹکر چلنے شروع ہوئے, تو میرا تو کھانا کھانے کو دل نہیں چاہا, اور بہت ہی ایک ذہنی کیفیت جو ہے پشمردگی کی ہو گئی کہ جو بہت ہی برا لگا کہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کا واقعہ ہوا. اور پہلے بھی ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات, اور دنیا بھر کے ممالک میں ہوتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ ایکچولی سویلٹی کو نہیں سمجھتے. ان کے اندر کوئی تہذیب کا پہلو ایسا ہوتا ہے جس کا فقدان ہوتا ہے, اور یہ لوگ نارمل لوگ نہیں ہوتے. یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ سائیکیٹرک ڈس آرڈرز کا شکار ہوتے ہیں, اور ان کی زندگی میں اس وحشت اور بربریت کا راج چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں اگر ہم سوچیں کہ
ان لوگوں کو سمجھانا بجانا چاہیے یا ان کو جو ہے کسی طریقے سے راہ راست پر لانا چاہیے، تو اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کرنا چاہیے ایسی کوششوں کو. لیکن در حقیقت جو بچاؤ کی تدابیر ہیں، جیسے اگر آپ موٹر وے بناتے ہیں تو پھر اس کے تحفظ کی ذمہ داری موٹر وے بنانے والوں پر آتی ہے، اور اس سے بڑا دنیا بھر میں سیف طریقہ سمجھا جاتا ہے ٹریول کرنے کا. اس میں لوگ جگہ جگہ سے انٹر بھی نہیں ہو سکتے، اور مخصوص جگہوں پہ انٹر ہوتے ہیں اور ایگزٹ ہوتا ہے. اور یہ کچھ لگتا ہے کہ جیسے قبل از وقت اسے شوق میں اس موٹر وے کو قبل از وقت اس طرح سٹارٹ کیا گیا کہ بھی انتظامات پورے نہیں تھے، اور پچھلے 6 ماہ میں بھی انتظامات پورے نہ ہو سکے. یقیناً یہ قابل مذمت ہے. اور پھر ایک تو یہ کہ غلطی ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے عوام کو تحفظ فراہم کرنا، عوام کی جان اور مال کا تحفظ کرنا، اور آپ نے افتتاح کر دیا، جلد بازی میں افتتاح کر دیا، اس کو شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد 6 ماہ گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک یہ نہیں طے پایا ہوگا کہ وہاں پر کس نے اس کی پولیسنگ کرنی ہے، وہاں پر پیٹرولنگ کس کی ہوگی، کس کا وہ ایریا ہے. یہ ذمہ داری ہی اب تک جو ہے وہ کسی کو نہیں سونپی جا سکی ہے. یہ اسٹیٹ کا فیلئر ہے، اسٹیٹ کا. فرزانہ صاحبہ، اب تک میری آواز پہنچی ہے؟ جی آ رہی ہے جی آپ کی آواز. جی فرزانہ باری صاحبہ، اس واقعے کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اس پہ کیا رائے دے سکتے ہیں جی. پورا ملک جو ہے اس وقت شوق میں ہے، اور جس قسم کا ایک سینس آف انسیکیورٹی جو ہے، خاص طور پہ خواتین اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو پورا ایک مطلب جو ایک ہم سوچتے ہیں کہ ایک جو سینس آف سیکیورٹی ہوتی ہے انسان میں، اور خاص طور پہ خواتین میں، جو کہ تو وہ تو ایک بہت زیادہ اس سے بھی لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. اور باقی اس طرح کے واقعات کے پیچھے ظاہر ہے جس قسم کے محرکات ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کوئی ایک واقعہ، یہ ہم جس کو واقعہ کہہ رہے ہیں، میرے نزدیک سے یہ واقعات نہیں ہیں، یہ ایک پورا فینومینا اب ہماری سوسائٹی کا ہے کہ ایک سوسائٹی لیول پہ یہ جو ایک اسپائک ہے، جو ایک رجحان ہے، جس میں خاص طور پہ جو جنسی تشدد ہے، جس میں جس قدر اضافہ ہو رہا ہے عورتوں کے خلاف، بچوں کے خلاف، جو ٹرانسجینڈر ہیں، جو مذہبی اقلیتیں ہیں. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ ایک درندگی اور حیوانیت کا دورہ ہے، اور اس کے محرکات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے اندر ایک بہت بڑی وجہ جس کا بھی آپ لوگ ذکر بھی کر رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ قانون کی جو ہے عملداری نہ ہونا، رول آف لا کا جو ہے وہ بالکل بریک ڈاؤن ہے. کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے غریب کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں جینڈر بیسڈ کرائمز میں سزائیں نہ ہونے کے برابر ہیں. پھر جو ایک پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے ہمارے اداروں کے بیچ میں، جس میں پولیس کا، اور ابھی آپ نے دیکھ ہی لیا جو سی سی پی او کا بیان آیا، تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کا ہمیں مقابلہ ہم کر رہے ہیں. اور اس کے دوسری طرف یہ ہے کہ اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک بیمار معاشرہ جو ہم بن گئے ہیں، اور اس میں اس قسم کے درندے ہمارے ارد گرد پھر رہے ہیں. تو اس کے محرکات کے خاتمے کے لیے بھی ہمیں کچھ لانگ ٹرم میں سوچنا ہے. فرزانہ صاحب، آپ نے اس واقعے، اس سانحے کے بعد، میں لفظ سانحہ اس لیے بھی استعمال نہیں کر رہا تھا کہ یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہوئے یقین مانیے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے. اس لیے دکھ ہو رہا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہم یہ لفظ استعمال نہیں کر رہے. سانحہ، سائیوال میں کچھ ہو جائے سانحہ، قصور میں کچھ ہو جائے سانحہ، کہیں اور کچھ ہو جائے سانحہ، ہم یہ گنتے ہی جائیں گے، ایک فہرست لمبی ہوتی جائے گی کہ یہاں پر سانحہ ہو گیا، وہاں پہ سانحہ ہو گیا. اس پورے معاملے کے بعد آپ نے کیا سوچا ہے؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو ایک سانحہ نہ سمجھیں، یہ کوئی ایبریشن یا جس کو کہتے ہیں نا کہ اکا دکا واقعہ والی بات نہیں، اس کو واقعہ نہ سمجھیں. اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ یہ ہمارے معاشرے کا اندر کے ایک سوشیولوجیکل لیول پہ ایک فینومینا ہے، اس کو ایڈریس کرنا ہے. اس میں تو سمجھتی ہوں کہ ریاست پاکستان کو ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے. خواتین کے جو جنڈر بیسڈ وائلنس ہے، جو جنسی تشدد کے حوالے سے ہم یہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کریں. ایک نیشنل پلان آف ایکشن بننا چاہیے جس میں فیڈرل پروونشل گورنمنٹ سر جوڑ کے بیٹھیں، اس میں پالیٹیشنز کو بلائیں، سول سوسائٹی کو بلائیں، اور ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں. پولیس ریفارمز کب سے ہو رہی ہیں، کہیں اس کے ایفرٹس ہوئی، آپ دیکھیں پریکٹس میں کوئی بھی تبدیل نہیں ہوا. پولیس کا تھانے کا کلچر وہیں کا وہیں کھڑا ہے. انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کی جو ذمہ داریاں وہ پوری نہیں کر رہے. ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی ہے. تو جب ظاہر ہے کہ سماج کے اندر آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا، الٹریسی ہے، جہالت ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، احساس محرومی ہے، اور اس میں یہ جنسی حوانیت، تو جو ایک جنسی فرسٹریشن ہے، وہ
ایک پورا ماحول آپ نے بنا دیا نا جس کے اندر یہ چیزیں، یہ جو کرمنل مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پھل پھول رہا ہے. آپ نے ایک فرٹائل ماحول اس کو دیا ہے جس کے اندر یہ اس طرح کا جو بیمار ذہنیت ہے وہ پھل پھول رہی ہے. اس کی مینیفیسٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں جو روز ہمیں نظر آتی ہے. جی اسی طرح کے واقعات میں ہمیں وہ نظر آتی ہے. جی فرزانہ صاحب ذرا یہ بھی واضح کرتے ہیں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو اب ہر طرف یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی ایسے لوگوں کو سر عام پھانسی دی جانی چاہیے یا ان کو زندہ، کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں جی ان لوگوں کو اور تکلیف دینی چاہیے، زندہ جلایا جائے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں یہ بھی وہی سوچ ہے نا کہ جو تشدد کو مطلب ایک لوگوں کا حل بھی وہ وہی دیتے ہیں کہ جو تشدد پہ مبنی حل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پھانسی دیں. اب آپ نے زینب کے کیس سے پھانسی دی نا، لیکن کیا بچوں کے خلاف جنسی تشدد کے واقعات ختم ہوئے؟ اس کے محرکات کو بھی دیکھیں اور پھر جو ہے جسٹس سسٹم کو دیکھیں. اگر لوگوں کو سزائیں آپ دیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ ان کو پھانسیاں لگائیں گے اور ان کے وہ جو اتنے باتیں آ رہی ہیں کہ جی ان کو سر عام وہ کر دیں اور ان کو کاٹ دیں اور ان کو یہ کر دیں. آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر ایک جو مہذب معاشروں کے اندر آپ دیکھیں نا کہ ایسے معاشرے جہاں پہ یہ کرائمز کم سے کم ہو رہے ہیں، بلکہ جن معاشروں میں سب سے زیادہ کرائمز کم ہو رہے ہیں جیسے فن لینڈ ہے یا سوئٹزرلینڈ، یہ ہے سویڈن ہے، ڈنمارک ہے، ناروے ہے، یہ وہ ممالک ہیں جہاں پھانسی تک کی سزائیں نہیں ہوتی ہیں. تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ وجوہات جو ہیں جب کرائمز ہوتے ہیں تو ان کا وہ صرف پھانسیاں لگانے سے آپ کرائم کو نہیں روک سکتے. اس کے اندر اب جو معاشرے کے اندر جو ایک ہیومن ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ نے کس حد تک کی ہے، اور پھر جو آپ کا جزا سزا کا نظام ہے، جو آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ کتنا ایفیشینٹ ہے، وہ کتنا جو یہ کرپشن سے پاک ہے، وہ کتنا اس کے اندر میرٹ بیس بھرتیاں ہوئی ہیں. آپ نے انسٹیٹیوشن کو پولیٹیسائز کیا ہوا ہے. پولیس آپ کی ساری جو ہے وہ نہ اس کے اندر بل ہے نہ کیپیسٹی ہے. ہر آنے والی حکومت نے اپنے لوگوں کی وہاں بھرتیاں کی ہوئی ہیں. آپ تھانے میں ایسا فرزانہ صاحب آپ نے درست فرمایا کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. لیگل نہیں ہوتا. آپ نے اتنا، اب یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ڈی این اے ہے پورے پاکستان میں 2 لیبارٹریز ہیں. کون سی ریاست ہے جہاں پہ اتنا کرائم ریٹ ہو سیکچوئل وائلنس کا؟ آپ ایک میڈیکل لیگل کے لیے آپ ڈی این اے کے ٹیسٹ کے لیے بھیجتے ہیں، آپ 2 مہینے بیٹھے رہتے ہیں، آپ کو رپورٹ نہیں ملتی ہے. تو آپ دیکھیں نا دل کہاں ہے؟ ریاست کی دل ہی نہیں ہے کہ اس میں لوگوں کو پروٹیکشن دینی ہے، اور خاص طور پہ عورتوں کو، بچوں کو، ٹرانس اور غیر مسلم جو مارجنلائز سیکشن آف سوسائٹی ہیں وہ ان کی ترجیحات میں ہے ہی نہیں. ٹھیک، فرزانہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین اس موقع پر ہم لیتے ہیں بریک کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہم صداقت علی صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ بیمار ذہنیت کی جو بات ہوئی ہے، یہ بیمار ذہنیت کیوں، اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ہمیں جوائن کیا ہے علامہ راغب نعیمی صاحب نے، اور ساتھ میں ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سابق آئی جی موٹر ویز پولیس ذوالفقار چیمہ صاحب نے. چیمہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ کی طرف اور چیمہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے ڈاکٹر صداقت علی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو یہ بیمار ذہنیت کی بات ہو رہی ہے، یہ بیمار ذہنیت کیوں ہے؟ اچھا، یہ جو بیمار ذہنیت کیوں ہے اس کا جواب تو شاید کسی کو بھی معلوم نہ ہو، لیکن انسانوں کے ساتھ جیسے کچھ فزیکل ڈس آرڈرز ہیں، اسی طرح کچھ سیکیٹرک ڈس آرڈرز بھی انسانوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں، اور بہت سارے جو موڈ ڈس آرڈرز ہیں جن کو لے کر انسان پھر منشیات کا استعمال کرنے لگتا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں 80 لاکھ سے زیادہ ڈرگ ایڈکٹ ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 5-6 کروڑ لوگ جو ہے مختلف قسم کا نشہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ڈرگ ایڈکٹ ہونا اور نشہ استعمال کرنا تھوڑی مختلف چیز ہے. اور جو لوگ نشہ استعمال کرتے ہیں اس قسم کے جرائم میں ان کے ملوث ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. ڈرگ ایڈکٹس جو ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، تو ان کا اس قسم کے جرائم میں ملوث پایا جانا کم دیکھا گیا. تو یہ سب سے پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ ابھی ایڈکٹ نہیں بنے اور ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو زیادہ ترغیب ملتی ہے اور وہ اپنی ویلیوز کو کھوتے چلے جاتے ہیں.
اور یہ جو معاملہ ہوا ہے جس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں، یہ جو حادثہ ہے، اس کی وجہ یہ اتفاقی نہیں نظر آتا، جیسے کہ پہلے سے ان کا مشغلہ یہ تھا، جو لوگ بھی یہ کر رہے تھے تو وہ پہلے بھی اس قسم کی وارداتیں کرتے ہوں گے اور وہ روزانہ کا ان کا معمول ہوگا، کیونکہ لاہور اور گجرانوالے کے جی ٹی روڈ کے دائیں اور بائیں طرف کے جو علاقے ہیں، اس میں کچھ پاکٹس ہیں جو جرائم پیشہ لوگوں کی پاکٹس ہیں، اور وہ کوئی آج سے نہیں ہے، وہ پچھلے 50-60 سال سے سننے میں آتا ہے، لیکن ان کا کوئی تدارک نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پولیس کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ٹرانسفر اور پوسٹنگز بہت فریکوینٹ ہوتی ہیں، یعنی جب کوئی پولیس آفیسر جو کہ بنیادی پولیس آفیسر ایس ایچ او ہے، جب اس کو علاقے کے مسائل سمجھ میں آنے لگتے ہیں، لوگوں کا پتہ چلتا ہے کہ کون جرائم پیشہ ہے اور کون کس طرح کے لوگ ہیں، تو پھر کسی نہ کسی وجہ سے سال کے اندر ان کی پوسٹنگ کسی اور جگہ ہو جاتی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک مستقل بنیادوں پر پولیس تعینات ہو کسی جگہ، جہاں ان کو آہستہ آہستہ اسٹڈی کرنے کا موقع ملے کہ اس ان طرح کے علاقے میں کس قسم کے لوگ، اس طرح کے ایشوز کو ٹیکل کیا جا سکے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اس ایشو کو لے کر جو یہ سانحہ ہوا ہے، میں نے ابھی آپ سے گفتگو کے آغاز سے پہلے یہ کہا بھی کہ لفظ سانحہ میں اس لیے بھی استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے بہت مرتبہ استعمال کیا ہے اور بہت ہو چکا ہے، اب بس ہو چکی ہے، برداشت کر کر کے، انتظار کر کر کے کہ کب اس طرح کے معاملات کو ہم صحیح سے ٹیکل کریں گے، بر وقت ٹیکل کریں گے۔ آپ کی نظر میں اس طرح کے جرائم میں ملوث افراد کو کیا سزا دی جانی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب ہم سزا کی بات کریں گے تو اس طرح کے واقعات کے اندر جو شرعی معیار سزاؤں کا ہے وہ دو طرح کا ہے، یا تو سٹون ٹو ڈیتھ کا ہے، اس کے لیے ضروری ہے خاص سرکمسٹانسز کا ہونا، خاص طور پہ جو کہ ملزم ہے اس کے حوالے سے، یا پھر ہمارے سامنے 100 کوڑے مارنے کی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامی شریعت کے اندر ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے سد الذرائع، یعنی اس طرح کے میجرمنٹ کرنا جو کہ اس طرح کے جرائم کے وقوع پذیر ہونے کو آئندہ کے لیے روک دے۔ اس کے لیے تعزیراً سزا بھی متعین کی جا سکتی ہے، اور وہ اختیار ہوگا فیصلہ کرنے والے جج کے اوپر کہ وہ تعزیراً سزا کیا مقرر کرتا ہے۔ باقی جہاں تک سزا دینے کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسلامی نظام سزا کے اندر اوپنلی لوگوں کے سامنے سزا دینے کی بات ہے، وہ عبرت کے لیے ہے، وہ دہشت کے لیے ہے۔ اس سے مہذب معاشرے کی تہذیب پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ جو مہذب معاشرے ہیں انہوں نے اپنی تہذیب کو اپنے اخلاق کے ذریعے اور دیگر معاملات کے ذریعے اب کافی حد تک مینیج کر لیا ہے، لیکن ہمارے ہاں نہ اخلاق ہے، نہ تعلیم ہے، نہ سسٹم ہے، نہ انصاف کے اداروں کی طرف سے انصاف کی جلد از جلد فراہمی ہے، اور پھر جو ہمارا پروسیکیوشن کا سسٹم ہے اس میں بھی ڈیلیڈ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انصاف ملنے کے بعد بھی اس انصاف ملنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیل مینول کے اندر تبدیلی لانی چاہیے، اور اس طرح کے ہینیس کرائم کے مجرمان کو لوگوں کے سامنے سزا دینی چاہیے۔ یہاں پہ بات کی گئی کہ جی زینب کے ملزم کو جس کو جرم ثابت ہو گیا اس کو سزا دے گی، کون سے واقعات رکے؟ جناب علی، بات یہ ہے کہ جب ہزاروں درندے معاشرے میں دندناتے پھر رہے ہوں تو کسی ایک درندے کو سزا دینے سے معاشرہ درست نہیں ہوگا، آپ کو یہاں پہ سینکڑوں افراد کو ہینگ ٹو ڈیتھ کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر آپ اپنے معاشرے کو سدھار سکیں گے۔ علامہ صاحب آپ کے اسی جی بات مکمل کر لیجئے۔ جی اس سے یقینی طور پہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ معاشرہ اور اس کی تہذیب کہاں پہ جائے گی، پہلے یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں تہذیب ہے کدھر؟ اب تہذیب رہ کدھر گئی ہے؟ اس ایک واقعے نے ہمارے تو شرم سے جھکا دیے ہیں۔
ہم نہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ کوئی پیار بھرا سلوک کرتے ہیں، نہ ہم خواتین کے ساتھ ان کی عزت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ تو ہر فرد جس کو کوئی موقع میسر آ جائے وہ اس طرح کے معاملات کرنے کے اوپر جری نظر آتا ہے. بالکل صحیح. تو علامہ صاحب مجموع آپ سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. ذوالفقار چیمہ صاحب کو بھی ڈسکشن میں شامل کرتے ہیں. چیمہ صاحب، آپ نے سرو کیا ہے پولیس کو، پنجاب پولیس کو، اور آپ نے ڈیورنگ یور سروس کئی مختلف جرائم میں ملوث افراد کو ایسی سزائیں بھی دی ہیں یا ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ جو لوگوں نے، سوسائٹی نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا. اینڈ آپ نے بطور آئی جی بھی سرو کیا موٹر وے پولیس. یہ موٹر وے پولیس اور پنجاب پولیس کا جو آپس کا یہ معاملہ ہے کہ یہ ایریا کس نے اس کو مین کرنا ہے، کس کی پیٹرولنگ ہوگی، یہ ابھی تک طے نہیں ہو پایا ہے. تو کیا یہ غفلت ہم سمجھیں موٹر وے پولیس کی ہے، پنجاب پولیس کی ہے، یا دونوں کو چھوڑ کے ہم کہتے ہیں the state has failed because یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو ریزالو کرے، بر وقت ریزالو کرے، اور یہاں پر پولیسنگ ہونی چاہیے جو کہ نہیں، آپ نے بھی ٹریول کر کے دیکھا ہوگا. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کوئی آپس میں کوئی تنازع والی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں، موٹر ویز بنتی ہیں، پھر باقاعدہ ایک طریقے کے تحت موٹر وے پولیس کو ہینڈ اوور کی جاتی ہیں. تو یہ سڑکیں، یہ موٹر وے پولیس کو بھی ہینڈ اوور نہیں کی گئی. سو یہ دے آر اسٹل انمینڈ. انمینڈ کا مطلب ہے کہ موٹر وے کی جو ہے پولیس فورس، اس کی ڈپلائمنٹ نہیں ہے. اگر ڈپلائمنٹ نہیں ہے تو پھر کھولی کیوں گئی؟ اصل یہ ہے کہ یہ اس وقت اوپن ہونی چاہیے تھی جب پراپر سیکورٹی ارینجمنٹ کر لیے جاتے. اگر میں نے جو موٹر وے پولیس اتھارٹی سے چیک کیا تو انہوں نے بتایا کہ ابھی تو فورس سینکشن نہیں ہوئی، یعنی ان کے لیے فورس کے لیے فنڈز کی منظوری نہیں ہوئی. پہلے فنڈز منظور ہوں گے، پھر ریکروٹمنٹ ہوگی، پھر ٹریننگ ہوگی، یعنی اس کو 2-2.5 سال لگ جائیں گے، پھر آن گراؤنڈ اس کی ڈپلائمنٹ ہوگی. تو حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ تھا کہ جب اس کو اوپن کیا جا رہا تھا تو فیڈرل گورنمنٹ، ظاہر ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی روڈز ہیں، تو فیڈرل گورنمنٹ پنجاب پولیس سے رابطہ کر کے ان کو ڈائریکشن دیتی کہ جی آپ اپنی فورس میں سے مین پاور اور ٹرانسپورٹ گاڑیاں مہیا کریں تاکہ یہاں پولیس کی پیٹرولنگ ہو سکے، پولیس کی پریزنس فیل ہو. پنجاب میں ایک PHP کے نام سے ایک فورس ہے، پیٹرولنگ پولیس، تو انہیں ڈپلوائے کر دیا جاتا. تو اس کا حل تو یہ تھا، یعنی اگر اوپن کرنی ہے پبلک کنوینئنس کے لیے اٹس اوکے، مگر پولیس بھی ہونی چاہیے تھی. تو یہ اچھا، اس پہ چیمہ صاحب ذرا یہ بھی میں یہاں پر ایڈ کرتا چلوں کہ 28 جولائی کو سابق آئی جی پنجاب کی طرف سے سیکٹری مواصلات کو خط لکھا گیا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ موٹر وے پولیس کے اہلکار تعینات کیے جائیں کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی فورس نہیں ہے کہ ہم یہ ذمہ داری سنبھال سکیں. وہ اس نے ان کے خط کے جواب میں لکھا، انہوں نے لکھا کہ جی چونکہ ہمارے پاس فورس نہیں ہے، ہمارا تو ایک طریقہ کار ہے کہ پہلے فنڈز منظور ہوں گے، ریکروٹمنٹ ہوگی، ٹریننگ پراپر ہوگی، تو اس وقت تک آپ اپنے سورسز میں سے آپ پیٹرولنگ یا دوسری فورس جو ہے یہاں ڈپلوائے کر دیں. تو ان کو کرنا چاہیے تھا. اب میری اطلاع یہ ہے کہ اب وہ کر رہے ہیں. اگر آج کر رہے ہیں تو ان کو پہلے کر دینا چاہیے تھا. ظاہر ہے کہ اگر، لیکن فیڈرل لیول پہ یہ گورنمنٹ کا کام تھا تو وہ ان کو باقاعدہ ہدایت کرتی. جو آج کام ہو رہا ہے اتنے بڑے انسیڈنٹ کے بعد وہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اینی ہاؤ اتنا گھناؤنا یہ جو واقعہ ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اصل حقائق تو انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلیں گے، لیکن آن دا فیس آف اٹ جو لگتا ہے کہ یہ اس قدر گھناؤنا ہے کہ لاہور پولیس کے تمام افسروں اور جوانوں کو اپنے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ نیند اور آرام حرام کر لینا چاہیے اس وقت تک جب تک کہ اصل کلپریٹس اور یہ شیطان پکڑے نہ جائیں اور اپنے انجام کو نہ پہنچیں. ٹھیک ہے چیمہ صاحب، آپ سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہم ایک بریک لینا چاہ رہے تھے اس موقع پر، اور بریک کے بعد چیمہ صاحب آپ سے ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ جو یہ آئی جی پنجاب کی دوبارہ سے تبدیلی ہوئی ہے اور اتنے آئی جی چینج ہو چکے ہیں. میں ایک منٹ میں بات کر کے میں آپ سے ذرا اجازت چاہتا ہوں کیونکہ مجھے جی ضرور یہ آئی جی پنجاب کے حوالے سے پلیز اپنی رائے دیجیے گا جو اب تبدیل ہو کر انعام غنی صاحب کو ذمہ داری دی گئی ہے. ہاں، میں ایک منٹ میں، آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. ہاں، دیکھیں، لوگوں کو امیدیں تھیں
پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو بہت وہ وعدے کرتے رہے. ان کا الیکشن سلوگن بھی یہی تھا کہ مجھے موقع ملا تو میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے آزاد کر دوں گا پولیس کو اور اس کو ریفارم کر دوں گا وغیرہ وغیرہ. مگر اب توقع تو ان وعدوں کے تحت تو یہ توقع تھی کہ کوئی بڑا نیک نام بڑی اچھی ریپوٹیشن کا افسر یہاں تعینات کرتے, مگر انہوں نے جسے آئی جی لگایا بڑا ہی بیٹر فیکٹ یہ ہے کہ اس کی انٹیگریٹی پہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. چند سال پہلے ہیومن سمگلنگ کی شکایت کی برٹش ایمبیسی نے گورنمنٹ کو, انہوں نے ایف آئی اے کو انکوائری دی. انکوائری مکمل ہوئی تو یہ صاحب اس وقت ڈائریکٹر امیگریشن تھے, تو ان کو اس انکوائری کمیٹی نے وچ واز ہیڈڈ بائی اے ویری اپ رائٹ آفیسر ان کو گلٹی قرار دیا. اور اس انکوائری کمیٹی کا ہیڈ جو بڑا ایک ایماندار ڈی آئی جی تھا وہ پرائم منسٹر سے بھی ملا, پرائم منسٹر عمران خان سے, اور انہوں نے سارے حقائق انہیں بتائے. اور اس وقت ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر نے بڑا غصے میں آ کے کہا کہ جی وہ کہاں ہے انعام غنی, نکالو اس کو. اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دنوں بعد انہوں نے اپنے جو ہے پولیٹیکل کنیکشنز ان کو موبلائز کیا اور وہ پروموٹ بھی ہو گئے, اور پرائم منسٹر نے ان کو یہاں پر لگا دیا. آپ دیکھیں سب سے بڑا صوبہ ہے تو یہ وہ تحفہ دے رہے ہیں سب سے بڑے صوبے کو. اس صوبے نے کیا جرم کی ہے کہ جو اس ٹائپ کا ایک ٹینٹڈ ریپوٹیشن کا آدمی انہوں نے یہاں مسلط کر دیا ہے؟ یہ کس جرم کی سزا پنجاب کو دی جا رہی ہے؟ بالکل ٹھیک. میرا نہیں خیال, جہاں تک میری انفارمیشن ہے, کہ پنجاب کے لوگ بالکل اس بری ریپوٹیشن والے افسر کو کبھی ایکسپٹ نہیں کر سکتے. ٹرو, ویل سیڈ. تو یہ چیمہ صاحب کو خود جی اپنے اس فیصلے کو ریویو کرنا چاہیے اور اپنی مرضی کا لگائیں, ظاہر ان کا پریروگیٹو ہے, لیکن کوئی ایماندار, کوئی با کردار, کوئی بہت اچھی شہرت کا افسر یہاں آئی جی لگائیں. ٹھیک. چیمہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, اور چیمہ صاحب نے کل کر بڑے واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ جو اب نئے آئی جی پنجاب تعینات ہوئے ہیں ان کی ریپیوٹ کیا ہے, اور تفصیل میں بتایا کہ ان کے خلاف ایک باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوئی اور اس انویسٹیگیشن میں ان کو گلٹی ٹھہرایا گیا تھا, یعنی کہ قصوروار ٹھہرائے گئے تھے فار ہیومن سمگلنگ, اور انہی کو اب انہوں نے اپنے پولیٹیکل کنیکشن استعمال کیے. اور عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. وہ جو 30 اکتوبر سن 2011 کا تاریخی جلسہ ہے اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہوگی پولیس میں, لیکن وہی کام ہو رہا ہے. اپنے کنیکشنز استعمال کیے ہیں جو نئے آئی جی پنجاب ہیں انعام غنی صاحب انہوں نے, اور ان کو آئی جی پنجاب لگا دیا گیا ہے. وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے, ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم اس لاہور سیالکوٹ موٹر وے پہ پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, جس پر جن کی مدعیت میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے. جب ان سے رابطہ کیا گیا تھا تو ان کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ ہمارا تو اس پورے معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ہم وہاں سے گزر رہے تھے, ہم نے صرف 15 پولیس پر فون کیا تھا اور ہمیں ہی پولیس نے اس کے اندر اس کیس میں مدعی بنا دیا. یہ پولیس کے معاملات, یہ پولیس کے حالات ہیں. پولیس اپنی مدعیت میں بھی یہ ایف آئی آر درج کر سکتی تھی, لیکن پولیس نے ایسا نہیں کیا. اور پولیس کے جو حالات ہیں, جس طرح سے تبادلے ہو رہے ہیں, تقرریاں ہو رہی ہیں, جو پرفارمنس ہے, یہ علاقہ جو ہے اس کے اوپر اب جا کر, جیسے کہ بھی ذوالفقار چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب وہاں پر پولیس تعینات کی جائے گی. اس سے پہلے پولیس وہاں پر ہے ہی کوئی نہیں تھی, یعنی کہ جس نے جو ڈکیتی کرنی ہے, جو کچھ کرنا ہے, اس سڑک پر ظلم ہوتا رہے اور تماشا بیٹھ کے ہم دیکھتے رہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی 2 مرتبہ کہا, تیسری بار پھر کہی دیتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ کا فیلئر ہے, اسٹیٹ کا فیلئر ہے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. کس سے پوچھنا ہے؟ ہم نے اسٹیٹ سے ہم نے پوچھنا ہے. پنجاب پولیس بھی بعد میں آئے گی, پہلے حکمرانوں سے پوچھیں گے جو بڑی بڑی باتیں کر کے جا کر طاقت کے ایوانوں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا, کیا آپ سے ایک فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا, کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ سڑک پر ہو کیا رہا ہے, کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پہ پولیس نہیں ہے, کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ دائیں بائیں جو ہے وہ جنگل ہے اور لوگوں نے یہاں سے گزرنا ہے تو ان کی جان, ان کا مال محفوظ نہیں ہے. آپ تو گزریں گے ساتھ میں 10 گاڑیاں لے کر, 10 آگے 10 پیچھے, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو ان کو پڑتا ہے نا جو یہاں سے کسی بھی مجبوری کے تحت رات کو لیٹ نائٹ ان کو ٹریول کرنا پڑ جاتا ہے. اور پھر آپ کے پولیس افسران یہ کہتے ہیں کہ رات کو اس ٹائم کیوں نکلے جی,
पेट्रोल पहले क्यों नहीं डलवाया? लोगों को किसी को कोई लाख परेशानी हो सकती है, कोई घर से निकल सकता है किसी मजबूरी के तहत। इसका मतलब है कि आप उनको ये नसीहतें करेंगे कि आप रात के बाद निकलें, पहले आप पेट्रोल देखें, फिर उसके बाद आप कहेंगे जी सड़क पे नहीं जाना चाहिए। किस सड़क पे जाना चाहिए बता दें, आप आपकी मर्जी की सड़क पे चले जाएंगे, आपकी मर्जी के टाइम पे चले जाएंगे। मतलब हद होती है, शर्मिंदा होना चाहिए आपको, और आपको शर्मिंदगी के मारे इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो हुक्मरान भी बैठे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि किस बात की हुक्मरानी। ऐसी हुक्मरानी से बेहतर है कि हुक्मरानी का कभी जिक्र ही ना करें, हुक्मरानी से दूर रहें, हुक्मरानी को बदनाम ना करें। लोग हुक्मरानों को खुदा न खास्ता गालियां देंगे अगर इस तरह के वाकयात होते रहेंगे तो। रागिब नईम साहब, आपने कहा कि इस पर सजा सख्त से सख्त होनी चाहिए, स्टोन टू डेथ आपने कहा कि शरई तौर पर, या 100 कोड़े, फिर आपने कहा कि ताजीरन सजा भी होनी चाहिए। लेकिन हमारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आज फरजाना बारी साहिबा हमारे साथ थी, वो कह रही थी कि जिस तरह माशरे में तशद्दुद फैलता है, ये कोई हल नहीं है मसले का। देखिए, ये जो कुछ हुआ है क्या ये तशद्दुद नहीं है? क्या ये जो तशद्दुद किया गया है उस खातून के साथ और उसकी जो इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया गया है, ये किसी तशद्दुद में नहीं आता? और जिन लोगों ने किया है उन लोगों ने कहीं से देखकर और सीख कर किया है? क्या मुआशरे में कहीं पे हो रहा है सबके सामने? ये मेरे भाई, जब तक हम सख्त मेजरमेंट नहीं लेंगे हम इस तरह के वाक़यात को नहीं रोक सकेंगे। एक तरफ आप लोग ये कहते हैं कि मुआशरे में क्राइम ख़त्म होना चाहिए, मुआशरे में ख़वातीन की इज़्ज़त होनी चाहिए, उनके हकूक़ पामाल नहीं होने चाहिए, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जो हकूक़ पामाल करने वाले उनको सज़ा ना दें, उनको सख्त सज़ा ना दें, लोगों के सामने सज़ा ना दें, इमेज ख़राब होता है। मेरे भाई, इमेज कोई ख़राब नहीं होता है, असल इमेज होता है आपकी मुआशी तरक्की के साथ। अगर आप मुआशी तरक्की के टॉप के ऊपर हैं, फिर आप जो कुछ अपने मुल्क के अंदर कर लेंगे, कोई आपके मुल्क की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा और उंगली भी नहीं उठाएगा। और यहाँ पे दूसरी बात बड़ी अहम है, जुल्फ़कार चीमा साहब ने जो बात की उसी बात को मैं आगे चलाता हूँ कि एक तरफ हमें रिक्रूटमेंट के लिए फंड चाहिए, 1.5-2 साल का वक्त चाहिए, और दूसरी तरफ ये देखिए जिस दिन से लाहौर सियालकोट मोटरवे शुरू हुई है उसी दिन से इस के ऊपर गुजरने वाले गाड़ियों से चार्जिंग वसूल की जा रही है। चार्जिंग वसूल करना हुकूमत को याद है कि हमने यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों से पैसे वसूल करने हैं। 45 रुपये हमने लाहौर बाईपास के ऊपर चढ़ने के लिए, रिंग रोड के ऊपर चढ़ने के लिए हर गाड़ी से लेने हैं, आने जाने वाले से 45 रुपये लेने हैं। उसके बाद मोटरवे के ऊपर जब ट्रैवलिंग करनी है वहाँ पे हमने पैसे लेने हैं। वो पैसे, वो ठेका कहाँ पे जा रहा है? उस ठेके की रकम को क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? इस मोटरवे के ऊपर मेंटेनेंस के लिए और उन तमाम मामलात के लिए जिसकी वजह से आज हुकूमत को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और तीसरी बड़ी अहम बात जो मैं अर्ज करना चाहूँगा, देखिए अखलाक अपने घर से बच्चे को सिखाया जाता है, और अखलाक सिखाने वाले माँ और बाप हैं। ये जो नौजवान, जो लोग, जो कोई भी थे, ये किसी वक्त में ये बच्चे होंगे और जिस घर में रह रहे होंगे वहाँ उनकी वालिदा भी होगी, वहाँ पे दीगर ख़वातीन भी होंगी, वहाँ पे उनके वालिद भी होंगे। ये वालिद और वालिदा की जिम्मेदारी बनती है इब्तदाई तौर पे कि वो बच्चों को अखलाक सिखाएं, और दूसरे नंबर के ऊपर स्कूल की जिम्मेदारी बनती है। हम खुद देख लें कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट कितना है, और लिटरेसी रेट ना होने की वजह से वो जो बुनियादी तालीम है जिसमें अखलाकियात भी शामिल है, हम बच्चों को दे ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान की हुकूमत को तालीम के बजट को, खास तौर पे जो प्राइमरी लेवल की तालीम का बजट है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल। अल्लामा साहब, आपकी राय के बाद आखिर में सदाकत अली साहब आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि जो बच्चे साथ में थे उन पर इनका क्या नफ्सियाती असर पड़ा होगा, और उसमें से उनको कैसे निकाला जा सकता है? मुख्तसरन बयान कीजिएगा, फिर उसके बाद हम प्रोग्राम को क्लोज भी करेंगे। सबसे जो अंदोनाक पहलू है वो ये है कि बच्चों को एक ऐसे तजर्बे से गुजरना पड़ा जिसके असरात सारी ज़िंदगी उन पर रहेंगे, और उनकी तामीर नौ करनी पड़ेगी। आप इसे ये नहीं कह सकते कि वक्त गुजरने के बाद वो इस हादसे से ज़हनी तौर पर निकल जाएंगे। ये एक ऐसा हादसा है जो उनकी आइंदा आने वाली तमाम ज़िंदगी पर बहुत बुरे असरात डालेगा, और उनको एक कंटिन्यूअस काउंसलिंग की ज़रूरत है। उनको जहन की एक ऐसी धुलाई की ज़रूरत है जो कि फ़ी ज़माना बहुत मुश्किल समझी जाती है, लेकिन मुमकिन है। और बच्चों को जिस तजर्बे से भी गुजरना पड़ा है, उसके अलावा वो जो खातून है
وہ بھی انتہائی قرب کی زندگی گزاریں گی اگر ان کو کوئی مناسب نفسیاتی مدد اور مسلسل نفسیاتی مدد نہ ملی. تو معاشرے میں جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، یہ تو جن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، خاتون اور بچے، اس کے علاوہ جو لوگ اس کو ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، بالغ دیکھ رہے ہیں، خواتین و حضرات دیکھ رہے ہیں، ان سب کی نفسیات بھی پہلے جیسی نہیں رہی. ان کے اوپر بھی بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہمیں اس بارے میں کچھ تیزی سے ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے، جیسے میڈیا اپنا کردار بہت اچھی طرح انجام دے سکتا ہے اور ایسی گائیڈنس دے سکتا ہے کہ اگر ایسا حادثہ زندگی میں ہو تو اس حادثے کے بعد اپنے ذہن کی تعمیر نو کیسے کی جائے. اس کے علاوہ اگرچہ کہ شاید یہ بات بے وقت کی راگنی لگے، لیکن دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہمیشہ پولیس نوٹ بک کے نام سے ویب سائٹس ہوتی ہیں جن پہ لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے. مقامی طور پر جو مسائل ہوتے ہیں کسی علاقے میں ان کے بارے میں گائیڈ کیا جاتا ہے اور کچھ ہدایات شہریوں کو دی جاتی ہیں جن پر عمل کرنے سے وہ ان حادثات سے بچ سکتے ہیں. اور یہ بات جو ہے اس وقت کچھ قبل از وقت لگ رہی ہے، بے وقت کی بات، بے وقت کی راگنی لگ رہی ہے، لیکن وہ تمام میجرز میں سے ایک ہے کہ جن کو آگے فیوچر میں ان کے بارے میں سوچتے ہوئے ان پہ اپلائی پڑے گا کہ جب تک ہمارے معاشرے کے حالات اس طرح کے تحفظ والے نہیں ہو جاتے تو لوگوں کو اپنے تحفظ کے لیے کچھ اپنے اوپر بھی ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے کہ ان کی زندگی میں اتنے تکلیف دہ واقعات نہ پیش آئیں. ڈاکٹر صداقت ظہیری صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. علامہ راغب نعیمی صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے جوائن کیا اور اس اہم ایشو پر بات کی. ناظرین، لیکن لمحہ فکریہ ہے اور اس ایشو کو لے کر اب ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا ہے. ہمیں صرف 4 دن کے لیے اس موضوع پر بات نہیں کرنی ہے، ہمیں مستقل بنیادوں پر کوششیں جاری رکھنی ہیں تاکہ اسٹیٹ اپنی ذمہ داری نبھائے اور پولیس اپنی ذمہ داری نبھائے، اور پولیس اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ہمیں وہ احساس اب ہو جانا چاہیے جو کہ اب تک کبھی نہیں ہوا ہے کہ ہم محفوظ ہیں. خدارہ یہ پنجاب پولیس سے اور دیگر تمام ملک کے جو مختلف صوبوں میں، سندھ میں، کے پی کے میں، بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، جہاں جہاں پولیس ہے، خدارہ اگر کہیں پر کوئی غلطی ہو رہی ہے آپ سے، اس غلطی کو بر وقت آپ دور کریں، اس کا ازالہ کریں. ہماری طرف سے آپ کو جو تعاون چاہیے ہوگا، عوام آپ سے تعاون کرے گی. عوام کو مایوس نہ کیجیے، عوام کو آپ سے بہت امیدیں ہیں. مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.